مسلم لیگ نون کہ جو کام عمران خان نے 2018 میں کیا تھا اس دفعہ آپ وہ کر رہے ہیں. بھائی وہ اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی میں بیٹھ کے آیا تھا اور سب کو روند کے جو ہے انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا. اب آپ یہ کر رہے ہیں تو بھائی کیسے جمہوریت آئے گی؟ آپ سارے تو استعمال ہوتے ہیں پھر آتے ہیں جماعت اسلامی کی طرف ماشاءاللہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. تو بھائی آپ تو ماشاء اللہ کی بی ٹیم تھے. ہیں جناب فاروق ستار صاحب کی طرف اور MKM صاحب بھائی کے کہنے پہ آپ وائلنس کو سپورٹ کرتے رہے, آپ لوگوں کو مارنے کی سپورٹ کرتے رہے, ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے. آپ کو کچھ خیال نہیں آیا کہ کوئی آپ کے پھر پیپلز پارٹی آ جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین یہ سپیچ جو ہے سہیل وڑائچ کی زندگی کی سب سے زبردست سپیچ ہے. اسے شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. سہیل وڑائچ نے تمام سیاسی پارٹیز کے منہ کے اوپر جو ہے ان کی اصل حقیقت جو ہے واضح کر دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی سنا دی ہیں, پاکستان مسلم نواز کو بھی سنا دی ہیں, جماعت اسلامی کو بھی سنا دی ہیں, MKM کو بھی سنا دی ہیں. یہ سپیچ جو ہے سہیل وڑائچ کی زندگی کی سب سے بہترین سپیچ ہے. ہم آپ کو پہلے جو ان کی یہ سپیچ سناتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. کہ زبیر صاحب نے آ کے جمہوریت کی بات کی لیکن یہ بھول گئے کہ ان کے والد محترم جنرل غلام عمر صاحب وہ پاکستان کو جو آج اس جگہ کھڑا ہے فوج کے کردار کی وجہ سے, اس میں وہ پلر تھے جنہوں نے سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے خلاف, عوامی لیگ کے خلاف اور اس وقت کے عوامی نمائندوں کے خلاف سازشیں کی, پیسے بانٹے اور ان کا سب کا ثبوت موجود ہے. پھر آتے ہیں جماعت اسلامی کی طرف ماشاءاللہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. تو بھائی آپ تو ماشاء اللہ کی بی ٹیم تھے, آپ تو جنرل ضیاء اللہ کے ساتھی تھے, ٹھیک ہے. آپ تو افغان جہاد کے سب سے بڑے علم بردار تھے. پاکستان کو تباہ کرنے میں, پاکستان کے نظریات تباہ کرنے میں آپ کا کردار تھا. آپ کون سے الیکشن کراتے ہیں؟ آپ کی مجلس شورا نام دیتی ہے, یہ کون سا الیکشن ہے؟ گزارش یہ ہے کہ پھر آ جاتے ہیں جناب فاروق ستار صاحب کی طرف اور MKM کہ الطاف بھائی کے کہنے پہ آپ وائلنس کو سپورٹ کرتے رہے, آپ لوگوں کو مارنے کی سپورٹ کرتے رہے, ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے. آپ کو کچھ خیال نہیں آیا کہ کوئی آپ کے میں تعلیم ہے, آپ میں کوئی عقل ہے؟ اس وقت آپ کو کچھ خیال نہیں آیا. تو بھائی یہ آپ بھی کم از کم شرمندہ تو ہوں. اور پھر میں جناب گزارش کرنا چاہتا ہوں زبیر صاحب سے, پھر مسلم لیگ نون کہ جو کام عمران خان نے 2018 میں کیا تھا اس دفعہ آپ وہ کر رہے ہیں. بھائی وہ اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی میں بیٹھ کے آیا تھا اور سب کو روند کے جو ہے انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا. اب آپ یہ کر رہے ہیں تو بھائی کیسے جمہوریت آئے گی؟ آپ سارے تو استعمال ہوتے ہیں اور آپ پہ اگر کرٹیسزم کرتے ہیں تو سب نے میڈیا پہ پابندیاں لگائی ہیں. پھر پیپلز پارٹی آ جائے. آپ نے 2 لیڈرشپ کی قربانیاں دی, بڑی بات ہے. واحد پارٹی ہے جس نے اپنے لیڈرشپ کی قربانی دی, لیکن اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ تو فوج کے جو ہے وہ سیکنڈ کیا تھرڈ کمانڈ کے سامنے بھی جھک کے آپ سیاست کر رہے ہیں. کیا یہ عوامی سیاست ہے؟ تو بھائی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم تو آپ سیاست دانوں کے ہمیشہ خیر خواہ رہے. میں نے اپنی زندگی بھر کسی سیاست دان پر کبھی الزام نہیں لگایا, کبھی کوئی اس کا اسکینڈل نہیں کیا, کیونکہ میں سیاست دانوں کی عزت کرتا ہوں. لیکن سیاسی جماعتوں کا کیا یہی کردار ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں؟ کیا یہی جمہوری کردار ہے؟ ناظرین سہیل وڑائچ نے جو ہے صرف 3 منٹ کے اندر جو ہے تمام سیاسی پارٹیز کو ان کی حقیقت جو ہے بتا دی ہے. یہ بہت ہی زبردست بیان تھا. تمام سیاسی پارٹیز کو ان کی پوری سیاست کی کہانی جو ہے چند ہی منٹوں کے اندر سنا کے رکھتی ہے, اور تمام سیاسی پارٹیز جو ہے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے منہ کے اوپر جو ہے یہ حقیقت وہ بتاتے رہے ہیں. آگے بیٹھ کے عوام بھی سنتی رہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حقیقت جو ہے سہیل وڑائچ اگر اپنی صحافت میں ہمیشہ بتاتے رہتے تو یقیناً تمام سیاسی پارٹیز کو بھی ایک آئینے کے طور پہ اس کے اندر جو اپنا چہرہ ہے, حقیقی چہرہ, وہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہوتا. سہیل وڑائچ نے جو آج انہیں سنائی, اگر یہی چیز جو ہے اپنی صحافت میں پہلے بھی سنا چکے ہوتے تو یقیناً جو ہے سیاستدانوں کو جو ہے حقیقت آشکار ہو چکی ہوتی. تمام سیاستدان جو اس وقت سامنے بیٹھ کے اپنی حقیقت جو ہے سنتے رہے ہیں, اور تمام سیاستدانوں کے منہ پہ جو حقیقت بیان کی گئی ہے یہ وہ واضح حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے انکار نہیں کر سکتی. تمام سیاسی پارٹیز کا کردار اگر دیکھا جائے تو تمام سیاسی پارٹیز نے پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ غلطیاں کی ہیں اور آج بھی غلطیاں کر رہے ہیں. جو غلطی عمران خان نے کی تھی وہی غلطی آج جو ہے پاکستان مسلم نواز جو ہے دوبارہ سے دہرا رہی ہے, اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے یہ غلطی وہ دہرا چکے ہیں. تمام سیاسی پارٹیز, اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پاکستان مسلم نواز ہو یا باقی تمام سیاسی پارٹیز ہوں, پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ غلطیوں کو دہراتے ہی رہے ہیں اور کبھی بھی اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آگے نہیں بڑھے. پاکستان میں جمہوریت تب آ سکتی ہے جب تمام سیاسی پارٹیز جو ہے خود جمہوری ہوں گی. تمام سیاسی پارٹیز کے اندر جو ہے جمہوریت نہیں ہے, تمام سیاسی پارٹیز جو ہے جمہوریت کے لیے اقتدار میں نہیں آتی یا جمہوریت کی بنیاد پہ اقتدار میں نہیں آتی, بلکہ سلیکشن کی بنیاد کے اوپر جو اقتدار حاصل کرتی ہیں. اور آج بھی جو ہے سلیکشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے 2024 میں بھی اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر یہ اقتدار جو ہے سلیکشن
پیشن کی بنیاد پہ ہوگا تو پاکستان میں جمہوریت کبھی بھی نہیں آئے گی. اپنی رائے کا اظہار جو ہے کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. سہیل ورائچ کی گفتگو کے اوپر جو ہے سہیل ورائچ کو جو ہے داد بھی ضرور دیجیے گا اور ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ امان میں رکھے.